سورۃ البقرہ کے 24ویں رکوع کا آغاز ہے اور یہ دوسرے پارے کا 8واں رکوع ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یسألونک عن الاہلہ، لوگ آپ سے نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ثعلبہ بن غنم انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے جواب میں نازل ہوئی۔ ان دونوں نے یہ پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چاند کا کیا حال ہے؟ ابتدا میں بہت باریک نکلتا ہے، پھر دن بہ دن وہ بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ پورا روشن ہو جاتا ہے، پھر گھٹنے لگتا ہے یہاں تک کہ گھٹتے گھٹتے پہلے کی طرح باریک ہو جاتا ہے، ایک حال پر نہیں رہتا، اس کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں۔ اس سوال سے مقصد چاند کے گھٹنے بڑھنے کی حکمت معلوم کرنا تھا۔ بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ سوال کا مقصد چاند کے اختلافات کا سبب دریافت کرنا تھا۔ یسألونک عن الاہلہ، لوگ آپ سے نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ فرما دیجئے وہ وقت کی علامتیں ہیں لوگوں کے لیے، والحج اور حج کے لیے، یعنی چاند کے گھٹنے بڑھنے کے فوائد بیان فرمائے گئے کہ وہ وقت جاننے کا طریقہ ہے، علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں، اور آدمیوں کے ہزاروں دینی اور دنیاوی کام اس سے تعلق رکھتے ہیں۔ زراعت، تجارت، لین دین کے معاملات، روزے، عید کے اوقات، عورتوں کی عدتیں، حیض کے ایام، حمل اور دودھ پلانے کی مدتیں اور دودھ چھڑانے کے وقت اور حج کے اوقات اس سے معلوم ہوتے ہیں۔ کیونکہ شروع میں جب چاند باریک ہوتا ہے تو دیکھنے والا جان لیتا ہے کہ یہ ابتدائی تاریخیں ہیں، اور جب چاند پورا روشن ہوتا ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ مہینے کی درمیانی تاریخ ہے، اور جب چاند چھپ جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ مہینہ ختم ہونے پر ہے۔ تو چاند کی مختلف حالتیں ان ایام پر دلالت کرتی ہیں، اندازہ ہو جاتا ہے کہ آج چاند کی فلاں تاریخ ہے، پھر مہینوں سے سال کا حساب ہوتا ہے۔ یہ ایک قدرتی کیلنڈر ہے جو آسمان کے صفحے پر ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ ہر ملک اور ہر زبان کے لوگ، چاہے پڑھے لکھے ہوں چاہے پڑھے لکھے نہ ہوں، سب اس سے اپنا حساب معلوم کر لیتے ہیں۔ اگر آپ دینی معاملات میں دیکھیں تو دین کی عبادتوں کا تعلق اور دین کے معاملات کا تعلق چاند کی تاریخوں سے ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے، عید ہے، بقرہ عید ہے، قربانی کے ایام ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق چاند سے ہے۔ اگر چاند کی تاریخیں معلوم نہ رکھی جائیں تو پھر یہ عبادتیں اور یہ معاملات بجا نہیں لائے جا سکتے۔ آگے ارشاد فرمایا گیا، وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور یہ کچھ بھلائی نہیں کہ گھروں میں پچھلی دیوار توڑ کر آؤ۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، ہاں بھلائی تو پرہیزگاری ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں دروازوں سے آؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ۔ زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص حج کے لیے اپنے گھر سے نکل جائے احرام باندھ کر، پھر اسے اگر کوئی کام یاد آتا تو وہ اپنے گھر میں داخل ہونے کو غلط سمجھتا، اور دوسری بات یہ کہ
احرام باندھنے کے بعد وہ کسی سائے کے نیچے بیٹھنا یا کھڑا ہونا بھی حرام سمجھتے، گناہ سمجھتے۔ بہت شدید ضرورت ہوتی ہے، گھر میں دوبارہ آنا ہوتا تو پھر وہ دروازے سے داخل نہ ہوتے بلکہ پچھلی دیوار کو توڑ کر اس میں سے راستہ بنا کر گھر میں داخل ہوتے۔ تو اس آیت کریمہ میں اس کی مذمت کی گئی اور فرمایا کہ اس میں کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں پچھلی دیوار توڑ کر آؤ، پیچھے سے کود کر آؤ، اس میں کوئی نیکی نہیں ہے۔ نیکی تو تقوی و پرہیزگاری میں ہے۔ گناہوں سے بچو، شریعت کی پابندی کرو اور ایسی من گھڑت باتیں اپنی طرف سے اسے رائج نہ کرو، اور گھروں میں دروازوں سے آؤ۔ اگر احرام باندھ کے نکل گئے ہو، دوبارہ کسی ضرورت سے آنا ہے تو دروازے سے آؤ، دروازے سے آنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ میں اس بات کا درس ہے کہ بعض باتیں ایسی لوگوں میں غلط مشہور ہو جاتی ہیں جن کا اسلام سے اور دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ہمارے اس معاشرے میں بھی دین سے دوری کی وجہ سے بہت سی باتیں غلط مشہور ہو گئیں، بہت سی باتیں غلط مشہور کر دی گئیں۔ مثلا آپ دیکھیں، بات تو یہ تھی کہ آپ نے نماز پڑھ لی تو اب مصلی آپ ادب سے لپیٹ کر کسی مناسب جگہ پہ رکھ دیں۔ بات تو اتنی تھی، لیکن نہ جانے یہ بات کہاں سے مشہور ہو گئی کہ اگر مصلی بچھا رہا اور اسے لپیٹا نہیں تو شیطان اس پہ نماز پڑھے گا۔ آدمی تھوڑی عقل سے سوچے کہ شیطان تو نماز سے روکتا ہے، وہ نماز کیوں پڑھے گا؟ ہاں، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ مصلی لپیٹ کر رکھ دیا جائے جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے، لیکن یہ کہنا کہ اگر مصلی بچھا ہوا رہا تو شیطان اس پہ نماز پڑھے گا، بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہم مکمل کر لیں تو قرآن پاک کو بند کر کے چوم کر ادب کے ساتھ تعظیم کی جگہ پہ رکھ دینا چاہیے، اور قرآن کھلا چھوڑ کر اٹھ کر چلے جانا یہ ادب کے خلاف ہے۔ یہاں تک تو بات درست ہے، لیکن یہ کہنا کہ اگر قرآن کھلا رہے گا تو شیطان اس سے پڑھے گا، یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے اور من گھڑت ہے۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں لوگوں میں مشہور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کو عقل سلیم عطا فرمائے، دین کی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔